عرب کے ایک شیخ اپنے حال کو لوگوں پر ظاہر نہیں کرتے تھے اور ہر لحاظ سے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرتے تھے۔ ان کی ایک عجیب عادت تھی کہ دولت مندوں سے ہزاروں کی رقم قرض لیتے اور دل کھول کر فقراء و مساکین پر خرچ کرتے تھے۔ ہدیہ، نذرانہ اور تحائف وصول ہونے پر قرض ادا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ نے اہل ذوق حضرات کے ٹھہرنے کے لیے ایک خانقاہ فرمایا۔ شیخ صاحب نے عرصہ دراز اسی طرح گزار دیا۔ ادھر قرض لیتے، ادھر ضرورت مندوں میں تقسیم کرتے تھے، اپنے پاس کوئی چیز نہیں رکھتے تھے۔ اسی طرح ہم زندگی کے شب و روز گزر گئے۔ پیغام اجل آ پہنچا۔ ملک الموت کے آثار نمودار ہونے لگے۔ شیخ بیمار ہو گئے۔ عقیدت مندوں کی آنکھوں میں آنسو تھے جن سے آپ نے قرض یا ادھار لیا تھا۔ وہ بھی ایک ایک کر کے شیخ کے پاس آتے گئے اور اپنی اپنی رقم کی واپسی کا تقاضا کرنے لگے۔ شیخ صاحب کے پاس اس وقت ان کو دینے کے لیے کچھ بھی نہ تھا، کوئی چیز نہ تھی۔ شیخ موم کی شمع کی مانند آہستہ آہستہ پگھل رہے تھے۔ ادھر قرض خواہوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ شیخ کو بستر مرگ پر دیکھ کر نا امیدی سے ان کے دل بیٹھے جا رہے تھے اور چہروں پر اداسی چھائی ہوئی تھی۔ شیخ نے ان کی طرف دیکھ کر بڑے ہی اطمینان سے کہا، گھبراتے کیوں ہو؟ اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ کوئی نہ کوئی انتظام ضرور فرما دے گا۔ شیخ صاحب کا یہ ارشاد سن کر قرض خواہوں نے منہ بنا کر کہا، معلوم ہوتا ہے کہ شیخ کے حواس رخصت ہو گئے ہیں۔ بھلا ایسے موقع پر اللہ قرض ادا کرنے کے لیے فرشتے کے ہاتھ 400 اشرفیاں روانہ کرے گا کیا؟ سب مایوس ہو چکے تھے۔ شیخ کے پاس تو پھوڑی کوٹی بھی نہ تھی۔ شیخ صاحب نے سن کر فرمایا، صد افسوس ہے ان دولت مندوں کے ذہنی اخلاص پر کہ انہیں اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں۔ ارے بدبختو، ہر فعل پر اللہ قادر ہے۔ یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ باہر گلی میں ایک حلوہ فروش لڑکے نے آواز لگائی، گرما گرم حلوہ۔ شیخ نے یہ آواز سن کر اپنے خادم کو حکم دیا کہ جاؤ اس حلوہ فروش لڑکے سے سارا حلوہ خرید کر ان قرض خواہوں کو کھلا دو، کیونکہ یہ ہمارے مہمان ہیں، ان کی ضیافت کرنا ہمارا فرض ہے۔ خادم حکم ملتے ہی باہر گلی میں گیا۔ اس نے حلوہ فروش بچے کے ساتھ نصف دینار میں حلوے کا سودا کیا۔ حلوے کا تھال لے کر شیخ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ شیخ نے فرمایا، سارا حلوہ مہمانوں میں تقسیم کر دو۔ سب نے مل کر مزے کے ساتھ حلوہ کھایا۔ تھال خالی ہوتے ہی حلوہ فروش بچے نے اٹھا لیا اور رقم کا مطالبہ کرنے لگا، تو شیخ نے کہا، کون سی رقم؟ میرے پاس دینار کہاں سے آئے؟ تجھے کہاں سے نصف دینار دے دوں؟ یہ کہہ کر شیخ نے اپنا منہ کمبل میں کر لیا۔ شیخ کا یہ فرمان سن کر بچے نے مارے رنج اور غصے کے تھال زمین پر دے مارا اور بری طرح رونے چلانے لگا کہ میرا مالک مجھے جان سے مار ڈالے گا، میں خالی ہاتھ کیسے جاؤں؟ وہ مار مار کر میری چمڑی ادھیڑ ڈالے گا۔ بچے کا رونا دھونا سن کر لوگ بھی اکٹھے ہو گئے۔ ادھر قرض خواہوں نے بھی چلانا شروع کر دیا اور کہنے لگے، واہ، شیخ نے ہمارا مال بھی اڑا دیا اور اس غریب لڑکے کو بھی جاتے جاتے لوٹ لیا۔ دوسرے لوگ بھی ان کے ساتھ مل کر کہنے لگے کہ ایسی بیہودہ حرکت مرتے مرتے کی ہے، ذرا شرم نہ آئی؟ اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ شیخ یہ سب کڑوی باتیں سنتے رہے، بادل میں چھپے ہوئے چاند کی طرح اپنا منہ کمبل میں دیے چپکے سے پڑھے رہے۔ قرض خواہ شور مچاتے رہے اور وہ حلوہ فروش بچہ آنسو بہاتا رہا۔ شیخ نے ان کی طرف ایک بار بھی نہ دیکھا اور نہ ہی ان سے کوئی بات کی۔
آخر ان لوگوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ ہم سب تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے اس بیچارے معصوم بچے کو دے دیں۔ شیخ نے اپنا منہ کمبل سے باہر نکال کر فرمایا، خبردار، ایسا کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ تھوڑی دیر گزری، ایک شخص بڑا سا خوان سر پر دھرے ہوئے آیا۔ سلام و دعا کے بعد عرض کیا، حضور یہ نذرانہ قبول فرمائیں۔ خوان میں 400 دینار ایک طرف اور نصف دینار دوسری طرف پڑے تھے۔ حاضرین مجلس یہ کرامت دیکھ کر ایک دم سے روتے ہوئے شیخ کے قدموں میں گر گئے اور اپنے کیے پر شرمندہ ہوئے کہ ہم نے اندھوں کی طرح لاٹھی چلا کر قندیلوں کو توڑا اور حضرت کی صحبت سے محروم ہو گئے۔ شیخ صاحب نے فرمایا، میں نے تم سب کو دل سے معاف کیا۔ اصل میں تم لوگوں کو اتنی دیر روکے رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ میں نے اللہ کے حضور یہ دعا کی تھی، اے میرے مالک، اس نازک موقع پر میری مدد فرما۔ اس بچے کا نصف دینار اگرچہ مالیت میں کم تھا، مگر اللہ تعالیٰ کی سخاوت کا دریا اس بچے کے رونے، تڑپنے اور اضطراب کے سبب جوش میں آیا اور اس بچے کی رونے کی وجہ سے میری دعا فوراً قبول ہو گئی۔ حلوہ فروش بچے کی مثال تیری رونے والی آنکھ ہے۔ جب تک بچہ روتا نہیں، ماں کی چھاتی سے دودھ نہیں ابلتا۔ جب تک آسمان اور بادل روتے نہیں، اس وقت تک چمن نہیں مسکراتا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا مقصد پورا ہو جائے تو اپنی چشم گیریاں سے کام لے، یعنی رب کے حضور رو کر اور گڑ گڑا کر فریاد کر۔ جب تک تو گریہ و زاری سے کام نہیں لے گا، کامیابی و کامرانی ناممکن ہے، اور غریبوں، یتیموں اور لاچاروں کی مدد کرنے والے کی اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے۔